صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخر دیکھوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 137 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ اور ہم نے اس قوم کو جسے دبایا گیا تھا اس زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور بنی اسرائیل پر ان کے صبر کے بدلے میں تیرے رب کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا، اور ہم نے وہ سب تعمیرات برباد کر دی جو فرعون اور اس کی قوم بناتی تھی، اور وہ عمارتیں بھی جنہیں وہ بلند کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اسی میں فرعون اور اس کی قوم کا غرق ہونا اس سے پہلے بیان کیا گیا تھا۔ فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ فرمایا، اس کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کیا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا مالک کر دیا، یعنی انہیں سلطنت، اقتدار اور حکومت عطا فرمائی، اور وہ بھی اس سرزمین میں کہ جو سرزمین برکت والی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، یعنی ملک مصر اور ملک شام۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کو جو اقتدار ملا اور جو حکومت ملی اور جو یہ لوگوں کے پیشوا اور ان کے رہنما بن گئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ صبر کرنے والے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے صبر کے بدلے میں بنی اسرائیل کو حکومت، سلطنت اور اقتدار و اختیار عطا فرمایا، اور جو فرعون اور اس کی قوم عمارتیں بناتی تھی اور جو تعمیرات کرتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے سب تباہ و برباد کر دیے۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ صبر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقبول اور بڑا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کی وجہ سے عزت، غلبہ، خوشحالی اور حکمرانی عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے بتوں کے آگے جم کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو جیسے ان کے کئی معبود ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا، تم یقیناً جاہل لوگ ہو، بے شک یہ لوگ جس کام میں پڑے ہوئے ہیں وہ سب برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب باطل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعہ بیان کیا کہ فرعون اور اس کی قوم جب ڈوب گئی
اور بنی اسرائیل سمندر سے پار گزر گئے، وہاں گزرتے ہوئے ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے بت کس شکل کے تھے؟ بعد نے کہا کہ گائے کی شکل کے تھے، اور پھر اسی سے گائے پرستی اور گائے کی پوجا کرنا، گائے کو خدا ماننا، یہ شروع ہو گئے۔ تو وہ لوگ اپنے بتوں کے پاس جمے بیٹھے تھے اور ان کی عبادت کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے اور جنہیں اسلام کی ابھی پوری پہچان نصیب نہ ہوئی تھی، اور صحبت نبوی کی وجہ سے ان کی ابھی تک مکمل اصلاح نہ ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، جیسے ان لوگوں کے بہت سارے معبود ہیں تو آپ ہمارا بھی ایک معبود بنا دیں، یعنی ہمیں بھی اسی طرح کا ایک بت بنا کر دے دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے کچھ لوگوں کا یہ مطالبہ سنا کہ یہ تو صریح شرک کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ بے شک تم تو بڑے جاہل لوگ کہ ایک خدا کو چھوڑ کر تم بتوں کی پوجا کرنے کے لیے مائل ہو رہے ہو، اور وہ بھی خدا بنانے کا مجھے کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے لیے ایک خدا متعین کر دوں جس کی تم عبادت کرو۔ اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ یہ بت پرست جس کام میں پڑے ہوئے ہیں یہ کام باطل ہے اور برباد ہونے والا ہے، یعنی یہ سب تباہ ہو جائے گا۔ تو اپنی قوم کو ارشاد فرما دیا کہ یہ بت پرست اور ان کے بت یہ تو سارے ہمارے ہاتھوں ہلاک ہونے والے ہیں، تباہ ہونے والے۔ تو تم بت پرست نہیں بلکہ بت شکن ہو، تمہیں بتوں کو توڑنے کے لیے اور بت پرستی کا خاتمہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، نہ کہ معاذ اللہ اس لیے کہ تم خود بت پرستی کے اندر پڑ جاؤ۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اسی مطالبے پر مزید ارشاد فرمایا، قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین۔ موسیٰ نے فرمایا، کیا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تم کہتے ہو کہ ہمارے لیے بھی انہی بتوں کی طرح ایک اور خدا متعین کر دو تاکہ ہم اس کی پوجا کریں۔ تو فرمایا کہ کیا اللہ کے علاوہ تمہارے لیے میں کوئی اور خدا تلاش کروں، حالانکہ اس اللہ کی تم پر اتنی کرم نوازیاں ہیں، اس نے تمہیں روئے زمین پر موجود لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ساری دنیا سے وہ افضل قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی فضیلت عطا فرمائی، تمہیں اتنا مقام عطا فرمایا، تو اب تم تو خالصتاً اسی کی عبادت کرو اور توحید پر ثابت قدم رہو، لیکن تم یہ الٹا مطالبہ کر رہے ہو کہ ہمارے لیے بھی ایک بت کو معبود بنا دیا جائے تاکہ ہم بھی اس کی عبادت کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت بری سزا دیتے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنا احسان یاد دلایا کہ تم وہ وقت یاد کرو جب تمہاری حالت یہ تھی کہ تم فرعونیوں کے قبضے میں تھے، غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے، محنت و مشقت تمہاری مجبوری تھی، بڑے بڑے بوجھ والے کام تمہارے اوپر ڈالے جاتے تھے، اور اس کے ساتھ تمہارے بیٹوں کو قتل کیا جاتا تھا اور صرف بچیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اتنے بڑے عذاب کے اندر تم نے اتنی زندگی گزاری، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے تمہیں فرعون اور اس کے مظالم سے نجات عطا کی۔ تو وہ تمہارا جو پہلے عذاب اور تکلیف کا زمانہ تھا وہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تمہیں اس عذاب سے چھٹکارا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام تھا۔ تو تم اللہ کے انعام کو یاد کرو اور اس انعام پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، نہ یہ کہ ناشکری کرتے ہوئے بتوں کی پوجا کی طرف مائل ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری بات ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً
وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا اور اس میں 10 راتوں کا اضافہ کر کے پورا کر دیا، تو اس کے رب کا وعدہ 40 راتوں کا پورا ہو گیا۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تم میری قوم میں میرے نائب رہنا اور اصلاح کرنا اور فسادیوں کے راستے پر نہ چلنا۔ یہاں اس آیت میں جو بیان کیا گیا، یہ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت شریف عطا کیے جانے کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ جب ہم فرعون سے نجات پا جائیں گے تو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب لے کر آؤں گا جس میں ہماری زندگی گزارنے کے طریقے بیان ہوں گے، ہمارا پورا زندگی کا نظام جس کے اندر بیان کیا گیا ہوگا۔ چنانچہ جب فرعون غرق ہوا، موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم جو ہے وہاں سے تشریف لے گئے، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ 30 راتوں کے لیے، یعنی 30 دن اور رات کے لیے تم ہمارے پاس آ جاؤ پہاڑ کے اوپر۔ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ تشریف لے گئے، 30 دن آپ نے وہاں گزارے۔ وہاں جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کیا، اور نائب مقرر کر کے ارشاد فرمایا کہ اخلفنی فی قومی، میری قوم میں تم میرے نائب بن جاؤ، واصلح، اور اصلاح کرنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور فسادیوں کے راستے پر نہ چلنا۔ یہ انہیں استقامت کے لیے فرمایا، یا آپ کے ذریعے آپ نے اپنی قوم سے یہ فرمایا تھا کہ فسادیوں کے راستے پر نہ چلنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا اور خود آپ پہاڑ پہ تشریف لے گئے۔ 30 راتیں آپ نے وہاں گزاری، روزے رکھے، اور 30 دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کی۔ جب آپ نے مسواک کی تو فرشتوں نے عرض کیا کہ حضور، آپ کے منہ سے ایک بڑی پیاری خوشبو آیا کرتی تھی، لیکن اب وہ خوشبو آنا بند ہو گئی، یعنی روزے کی وجہ سے جو معدے سے ایک مہک اٹھتی ہے وہ ان کے منہ سے محسوس ہوتی تھی۔ تو روزے کی خوشبو اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے فرشتوں کو بھی پسند ہے۔ اب جب وہ خوشبو ختم ہوگی تو موسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں نے جب عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے 10 دن کا مزید اضافہ کر دیا کہ 10 دن آپ مزید یہاں پر ٹھہرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن وہاں پر قیام فرمایا، اور 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت شریف عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہاں پر توریت شریف عطا کی گئی، وہیں پر ایک اور بڑا عظیم واقعہ رونما ہوا جسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِيقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور جب موسیٰ ہمارے وعدے کے وقت پر حاضر ہوا اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا تو اس نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ اللہ نے فرمایا، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا تو اسے پاش پاش کر دیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ہوش آیا تو عرض کی، تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ یہاں پر اسی واقعے کا ایک حصہ جو بیان کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق پہاڑ پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، اور کلام کیسا؟ وہ کلام کہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو کلام فرمایا وہ کلام آپ نے سنا۔ یہ وہ فضیلت ہے جو بطور خاص اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور اسی کی وجہ سے آپ کا لقب ہے کلیم اللہ۔
یعنی اللہ سے ہم کلام ہونے والے، وہ ہستی جس سے اللہ نے کلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ بڑا عظیم مرتبہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کا شرف حاصل ہوا تو دل کے اندر یہ تمنا اور یہ شوق پیدا ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کروں۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا جو دنیا میں کسی کو عطا نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے یوں کلام فرمائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام بلا واسطہ سنے، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ تو مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یعنی دیدار کا سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، اس پہاڑ کو دیکھ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا، اللہ تعالیٰ اپنی تجلی اس پہ ڈالے گا، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو مجھے دیکھ لے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پہاڑ کے اوپر ڈالی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے تجلی کے نور سے اور اللہ تعالیٰ کی اس تجلی کی ہیبت سے وہ پہاڑ پاش پاش ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آئے، اور جب ان کو افاقہ ہوا، جب ہوش آیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی سبحانکا، اے اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، میں تیری طرف رجوع لایا، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دیدار کے لیے عرض کرنا اور جواب ملنا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ناممکن ہوتا تو اس کی دعا مانگنا ناجائز و گناہ ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا نہیں مانگی جا سکتی جو ناجائز و گناہ ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دیدار کی دعا کی۔ اب اگر یہ ناممکن ہوتا تو دعا مانگنا گناہ ہوتا، اور اگر یہ گناہ ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، معصوم ہے، نبی معصوم گناہ کر نہیں سکتا، تو موسیٰ علیہ السلام دعا نہ مانگتے، لیکن آپ نے دعا مانگی، تو آپ کا دعا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دعا مانگنا گناہ نہیں تھا، اور یہ اس لیے گناہ نہیں تھا کہ یہ ممکن تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ دعا مانگنا اس بات کی دلیل کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے یہ ممکن ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، یہ کہنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کا دیدار ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھنا ممکن نہیں، مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کا دیکھا جانا ہی ممکن نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ فرما دیتا کہ میرا دیکھا جانا ممکن ہی نہیں کہ کوئی مجھے دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، اور یہ بھی کب؟ دنیا کی زندگی کے اندر۔ آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو سر کی آنکھوں سے ہوگا، اور صالحین اور جنتیوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور دنیا کے اندر کلام کا شرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا، اور دیدار کا شرف ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے اپنی رسالتوں اور اپنے کلام کے ساتھ تجھے لوگوں پر منتخب کر لیا، تو جو میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے اسے لے لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو دیدار نہیں ملا تھا تو ایک قسم کی اس کے اندر ایک دل کے اندر غم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دل جوئی فرمائی اور آپ کو خوش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے تجھے لوگوں پر منتخب کر لیا، یعنی تو میرا برگزیدہ بندہ ہے جسے لوگوں پر چنا گیا ہے، لوگوں پر فضیلت عطا کی گئی ہے کہ میں نے تجھے
اپنی رسالت، اپنے پیغامات عطا کیے ہیں، اور میں نے تجھے اپنے ساتھ ہم کلامی سے شرف یاب کیا ہے۔ تو فرمایا کہ جو میں نے تجھے دیا ہے اسے لے لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اب توریت شریف عطا کی گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے اس کے لیے توریت کی تختیوں میں ہر چیز کی نصیحت اور ہر شے کی تفصیل لکھ دی، اور فرمایا اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اس کی اچھی باتیں اختیار کریں، ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ یہاں جو فرمایا گیا کہ تختیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی نصیحت لکھ دی، اس تختیوں سے مراد توریت شریف کی تختیاں ہیں۔ یعنی توریت شریف جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کی شکل میں ملی تھی، بہت ساری تختیاں تھیں، اور ان تختیوں کے اوپر جو ہے توریت شریف جو ہے وہ لکھی ہوئی تھی۔ تعداد کسی نے کہا 7 ہے، کسی نے کہا 10۔ اور یہ توریت شریف کا عطا کیا جانا یہ عید الاضحیٰ کے دن تھا، 10 ذو الحجہ کو اللہ تعالیٰ نے توریت شریف عطا فرمائی۔ اور اس توریت شریف کی فضیلت فرمایا کہ ہر شے کی نصیحت، ہر شے کا تفصیلی بیان ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا۔ مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے کہ توریت شریف کو مضبوطی سے تھام لو؟ اس کا مطلب ہے کہ بڑی کوشش کے ساتھ، چستی اور ہوشیاری کے ساتھ اور شوق کے ساتھ اس میں موجود احکام پر عمل کرنے کا عزم کرو، اور اس عزم کے ساتھ اس توریت شریف کو پکڑ لو۔ اس خطاب میں موسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہے، لیکن مراد آپ بھی ہیں اور آپ کی قوم بھی ہے۔ اس کے بعد آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ یہ نافرمانوں کے گھر سے کیا مراد ہے؟ اس سے ایک مراد تو ہے، ایک یہ بیان کیا گیا کہ اس سے مراد ہے جہنم جو نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ اس سے مراد ہے ملک شام میں وہ بستیاں جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، تو فرمایا کہ میں تمہیں نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا، یعنی وہ بستیاں دکھاؤں گا جو اللہ کے عذاب کا شکار ہوئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ اور میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں، اور اگر وہ سب نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لاتے، اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لیں تو اسے اپنا راستہ نہیں بناتے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اپنا راستہ بنا لیتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے متکبروں کی مذمت بیان کی کہ تکبر کرنے والا جو ہے اس کی سب سے بڑی پہچان ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ حق قبول نہیں کرتا۔ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق قبول کرنے سے انکار کرنا، یہی تکبر ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ میں اپنی آیتیں ان لوگوں سے پھیر دوں گا، ان سے دور کر دوں گا، ہٹا دوں گا جو زمین کے اندر ناحق تکبر کرتے ہیں۔ تکبر کرنے والوں پر جو اللہ کی آیتیں اور اللہ کی نشانیاں ہیں وہ اثر نہیں کرتی۔ اور ان لوگوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ جو متکبر ہے اس کا طرز عمل یہ ہے کہ اگر وہ کوئی نشانی دیکھ بھی لے تو اسے مانتا نہیں، اگر ہدایت کا راستہ دیکھے تو اس کی پیروی نہیں کرتا، اور گمراہی کا راستہ دیکھے تو فوراً اسے اپنا لیتا ہے۔ یہ متکبر کی نشانی کہ متکبر آدمی صحیح راستہ اپنانے سے محروم رہتا ہے اور غلط راستہ اپنانے کے اندر دلیر ہوتا ہے۔ اس کا تکبر اور اس کی انانیت اور اس کے دل کی وہ حالت جو ہے وہ اسے حق سے دور کر دیتی ہے۔ تو تکبر جو ہے یہ نہایت ہی برا مرض ہے، اور یہ حق سے دور کرنے والا اور خدا کے نافرمان اور ناپسندیدہ بندوں کے اندر شامل کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون، اور جنہوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو ان کے تمام اعمال برباد ہوئے، انہیں ان کے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ جو آیتوں کو جھٹلانے والے اور آخرت میں اللہ سے ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں، ان کی وعید بیان کی کہ جو کافر ہیں ان کے تمام اعمال قیامت کے دن برباد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد قوم موسیٰ کا ایک اور مشہور واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ، اور موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بے جان بچڑے کو معبود بنا لیا جس کی گائے جیسی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ بچڑا ان سے نہ کلام کرتا ہے اور نہ انہیں کوئی ہدایت دیتا ہے؟ انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ یہاں قوم موسیٰ کے کچھ لوگوں کا بچڑے کو معبود بنانے کا واقعہ بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب توریت لینے کے لیے پہاڑ کے اوپر تشریف لے کر گئے ہوئے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے پیچھے اپنا نائب مقرر کیا تھا، تو اب قوم کے اندر سامری، جو قوم کے اندر رہنے والا ایک فرد تھا، اس نے ایک عجیب و غریب حرکت کی کہ پوری قوم سے اس نے زیورات جمع کیے اور ان کا ایک بچڑا بنایا، ایک گائے کا بچے کی شکل بنا دی، اور اس میں اس گائے کی شکل والے جو ہے وہ بچڑے کے اندر اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑی کے قدموں کو چھونے والی جو خاک تھی وہ اس میں ڈال دی۔ وہ گائے کا بچڑا اسے آواز نکلنے لگی۔ اب جب اس سے آواز نکلنے لگی تو سامری نے قوم سے کہا کہ تمہارا خدا تو یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو غلط جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر چلے گئے خدا کا کلام سننے اور کتاب لینے کے لیے، تمہارا خدا یہ ہے۔ اب ہزاروں لوگوں نے یعنی کم عقلی کی انتہا ہے کہ ہزاروں لوگوں نے اس بچڑے کو اپنا معبود سمجھ لیا، اپنا خدا سمجھ لیا اور اس کو پوجنا شروع ہو گئے۔ تو اب ایک طرف جب انہوں نے یہ حرکت شروع کی، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام تو 40 دن وہاں پر رہے، اب ان کو بعد میں سمجھ بھی آ گیا کہ یہ تو ہم سے غلطی ہو گئی، یہ ہم نے کیا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جب شرمندہ ہوئے اور سمجھ گئے کہ وہ یقیناً گمراہ ہو گئے تھے تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری مغفرت نہ فرمائی تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ یعنی پھر ان کو سمجھ بھی آ گیا کہ یہ ہم سے غلطی ہوگی کہ ہم تو شرک کے اندر پڑ گئے، ایک بچڑے کو، سونے کے بچڑے کو معبود بنا لیا اور خدا سمجھنے لگ گئے۔ اپنی غلطی پر یہ پشیمان ہونا شروع ہوئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو اب اس وقت کیا ہوا، اللہ تعالیٰ اسے بیان فرماتا ہے، ارشاد فرمایا وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعْجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب موسیٰ قوم کی طرف بہت زیادہ غم و غصے میں بھرے ہوئے لوٹے تو فرمایا تم نے میرے بعد کتنا برا کام کیا، کیا تم نے اپنے رب کے حکم میں جلدی کی؟ اور موسیٰ نے تختیاں زمین پر ڈال دی اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، بے شک قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، تو تم مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ظالموں کے ساتھ نہ ملا۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا پہاڑ کے اوپر ہی کہ تمہاری قوم کی ایک بہت بڑی تعداد گائے پرستی کا شکار ہوگی، وہ گائے کو خدا بنا کے پوج رہی ہے۔ تو آپ غم و غصے کے اندر جب واپس تشریف لائے
تو ان لوگوں کو جو بچڑے کی پوجا کر رہے تھے ان سے کہا کہ میرے بعد تم نے کتنی بری حرکت کی، تم نے اپنے رب کے حکم میں جلدی کی کہ ابھی اس کا حکم آیا نہیں اور تم نے اپنی طرف سے جو ہے ایک فیصلہ کر لیا، شروع کر دیا، اور آپ جلال میں تھے تو آپ نے وہ جو توریت کی تختیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، آپ نے ان کو زمین پہ رکھا، زمین پہ رکھا تاکہ جلدی حضرت ہارون علیہ السلام کو پکڑے، کیونکہ اپنا نائب جو ہے وہ تو حضرت ہارون علیہ السلام کو بنایا تھا۔ تختیاں زمین پہ رکھے، حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بال، اور مزید روایتوں میں ہے کہ سر کے اور داڑھی کے بال، قرآن پاک میں براسی اخی ہے کہ اپنے بھائی کے سر کو پکڑا اور کھینچنے لگے، تو سر اور داڑھی کے بال پکڑ کے کھینچنے لگے اور فرمانے لگے کہ یہ تم نے کیا کیا، قوم کو روکا کیوں نہیں؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب کے اندر عرض کیا، اے میری ماں کے بیٹے، یعنی اے میرے بھائی، ماں کا حوالہ اس لیے دیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر فوری طور پہ ان کے حوالے سے نرمی پیدا ہو جائے۔ تو عرض کیا کہ اے میری ماں کے بیٹے، اے میرے بھائی، قوم نے مجھے کمزور سمجھا کہ میرے ہوتے ہوئے ہی انہوں نے سونے کے بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی، تو انہوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل ہی کر دیتے، اگر میں ان کو روکتا تو یہ مجھے جان سے مار دیتے، اتنا ان کے اوپر بھوت سوار تھا اس بچڑے کی پوجا کرنے کا، تو میرا کوئی قصور نہیں ہے، لہٰذا آپ یہ نہ کریں کہ دشمن میرے اوپر ہنسیں، کہ موسیٰ علیہ السلام اگر حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو دشمن ہنسیں گے کہ دیکھو بھائیوں کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ تو آپ نے عرض کی کہ اے موسیٰ، دشمن کو میرے اوپر نہ ہنساؤ اور مجھے ظالموں کے ساتھ شمار نہ کرو کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں اس کے اندر ان کو روکتا بھی رہا اور خود ان سے دور بھی رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، عرض کی اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ، یہ جو پہلی آیت ہم نے پڑھی، یہاں موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو، دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو۔ کسی کے نقصان پر جو مذاق اڑانا یا خوشی کا اظہار کرنا ہے، اسے عربی کے اندر کہتے ہیں شماتت۔ شماتت کا مطلب دشمن کے نقصان پر خوش ہونا، کسی کے نقصان کے اوپر خوشی کا اظہار کرنا۔ شرعی اعتبار سے شماتت جو ہے یہ حرام ہے، شرعی اعتبار سے شماتت یہ حرام ہے۔ ہمارے کسی مسلمان بھائی کا نقصان ہو جائے اور اس کے اوپر خوشی کا اظہار کرے، یہ ناجائز و گناہ ہوگا اور یہ حرام ہوگا، اور یہ اتنا سخت معاملہ ہے، اور ہمارے ہاں یہ اتنا رائج ہے، کاروبار کے اندر دوسرے کاروباری کا، بزنس مین کا نقصان ہو جائے اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا اس کا نقصان ہو گیا۔ خاندانوں کے اندر جس رشتہ دار سے تھوڑی سی مخالفت چل رہی ہے اس کا کوئی نقصان ہو جائے تو خوش ہوتے ہیں، اچھا ہوا اس کا نقصان ہو گیا۔ دو آدمی اکٹھے ایک جگہ نوکری کرتے ہیں، دوسرے نوکری کرنے والوں کو کوئی نقصان ہو جائے یا اس کا جو ہے وہ اس کی تنخواہ کے اندر کوئی کمی ہو جائے، اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں کہ بڑا اچھا ہوا اس کی تنخواہ کم ہوگی، مجھے بڑا تنگ کیا ہوا تھا اس نے۔ تو یہ جو خوشی کا اظہار کرنا ہے یہ شماتت کہلاتا ہے اور یہ حرام، اور اس کی اتنی سخت وعید ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ اپنے بھائی کی مصیبت پر مسرت کا اظہار نہ کرو، اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے اور تجھے اس مصیبت میں مبتلا کر دے۔ تو یہ جو کسی دوسرے کے نقصان پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کسی کی دکان جو ہے یا کسی کا مکان سیلاب میں ڈوب گیا یا چوری ہوگی، ڈکیتی ہو گئی، اس کا مال لوٹ کر لے گئے یا اس کے آگ لگ گئی یا اس کے اولاد میں کوئی نقصان ہو گیا، اس پر خوشی کا اظہار کرنے کی وعید یہ فرمائی گئی کہ ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کا نقصان تو پورا کر دے لیکن تجھے اس نقصان میں مبتلا کر دے۔ دوسرے کے بیٹے کے معاذ اللہ مرنے یا بیمار ہونے پر خوش ہوتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے۔ اس کی دکان جلنے یا لٹنے یا اس کا مال برباد ہونے پر خوش ہوتے ہو، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو تو نعم البدل عطا فرما دے لیکن تجھے اسی نقصان کے اندر مبتلا کر دے۔ تو شماتت جو ہے یہ شرعاً ناجائز۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، ان قریب انہیں دنیا کی زندگی میں ان کے رب کا غضب اور ذلت پہنچے گی، اور ہم بہتان باندھنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی تو ان کو دنیا کی زندگی میں ہی اللہ کا غضب اور عذاب اور ذلت پہنچے گی۔ اب وہ کیا؟ بلا توبہ مر جانا، یہ اللہ کا غضب بھی ہے اور دنیا میں ان کے لیے ذلت بھی ہے۔ اسی طرح پھر ان کی سزا میں وہ قتل ہوئے تھے، جنہوں نے یہ پوجا کی تھی بچڑے کی، ان کو قتل کیا گیا تھا۔ تو اب یہ جو قتل کیا جانا ہے، یہ دنیا کے اندر ان کا ذلت اٹھانا تھا۔ تو دنیاوی زندگی کے اندر ان بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو اللہ کا غضب پہنچا اور ذلت پہنچی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، اور وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، تو بے شک اس توبہ و ایمان کے بعد تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان فرما دیا کہ گناہ کیسا ہی ہو، اگر اس کے بعد توبہ کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، انہوں نے شرک کیا، خدا کے علاوہ کسی کو معبود مانا شرک، انہوں نے شرک کیا، لیکن ان میں سے بھی جنہوں نے توبہ کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا اور ان کی بخشش فرما دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، اور جب موسیٰ کا غصہ تھم گیا تو اس نے تختیاں اٹھا لی، اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اب وہ جو واقعہ ہو گیا کہ قوم موسیٰ علیہ السلام قوم میں تشریف لائے، ہارون علیہ السلام سے پوچھ گچھ کی، قوم کو جو ہے وہ سخت الفاظ کے اندر آپ نے تنبیہ فرمائی، پھر ان کی سزا کا معاملہ ہوا۔ تو اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو زمین کے اوپر تختیاں آپ نے توریت کی رکھ دی تھی، آپ نے ان کو اٹھا لیا، اور ان تختیوں میں کیا تھا، توریت شریف کی تختیوں میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وفی نسختیہا، اور ان کی تحریر میں ہدن ہدایت تھی، ورحمتن اور رحمت تھی، کن کے لیے؟ للذین ہم لربہم یرہبون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ تو توریت شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی رکھی، رحمت بھی رکھی، اور گزشتہ آیات میں فرمایا کہ ان میں نصیحت بھی رکھی، اور اس کے اندر ان کی زندگی گزارنے کے تمام احکامات بھی بیان فرمائے تھے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے توریت شریف کے ذریعے بھی ان قوم کی ہدایت کا جو ہے وہ انتظام فرمایا۔ پھر یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی برائی کا عمل کرنے والا ہے پھر اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو توبہ جو ہے یہ تمام گناہوں کو مٹانے والی، لیکن توبہ کے بارے میں جو بنیادی بات ہے وہ یاد رکھنے کی ہے کہ توبہ کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ توبہ کہ جس کے اندر بعض اوقات تلافی کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی، کہ وہ گناہ کی نوعیت ایسی ہے کہ اس میں اگر توبہ کر لی تو وہ توبہ کرنا اس کے گناہ کو مٹانے کے لیے کافی ہوگا۔ یعنی گناہ پہ شرمندہ ہوئے، ماضی کے اوپر پچھتائے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا اور اس گناہ کو چھوڑ دیا، تو یہ توبہ ہو گئی۔ لیکن کچھ گناہ وہ ہیں کہ جن کی تلافی بھی کرنی ہے، جیسے اگر نمازیں چھوڑی ہیں، ترک نماز سے توبہ کے لیے جو نمازیں چھوڑی ہیں ان کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو تکلیف پہنچائی تھی تو اب اس میں توبہ کے ساتھ ساتھ جسے تکلیف پہنچائی اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح مالی معاملات ہیں تو مالی معاملات میں اگر توبہ کی تو اس توبہ کے ساتھ جس کا مال ذمے میں ہے وہ مال بھی اسے ادا کرنا پڑے گا۔ تو توبہ جو ہے وہ جب اپنے تقاضوں کے مطابق کی جائے اور اپنی جو اس کی شرائط ہے ان شرائط کو پورا کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی فضیلت کے اندر ارشاد فرمایا کہ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، کہ جو برے اعمال کریں پھر توبہ کر لیں اس کے بعد اور ایمان لائیں تو بے شک تیرا رب
اس کے بعد بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. تو توبہ کو اس کو تقاضوں کے مطابق کیا جائے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول بھی فرماتا ہے, رحم بھی فرماتا ہے اور بخشش بھی فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شیطان نے امت رسول کو بہکانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور میڈیا کا سہارا لیا. آگ بھڑک اٹھی اور اس کے شعلے گھر گھر پہنچ کر مسلمانوں کے دلوں کو کالا کرنے لگے. جب اس نے مسلمانوں کو اللہ کی راہ سے ہٹا کر انٹرٹینمنٹ، ولگیرٹی اور نفسانی لذتوں میں مصروف کر دیا تو دل مومن تڑپ اٹھا اور ایک سوچ نے جنم لیا، آخر کوئی تو ہو جو اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرے. تب اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدد سے ایک اعلان گونج اٹھا. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. اور شیطان سے لڑیں کہ پٹھان سے لڑیں، شیطان سے لڑیں کہ مہاجر سے لڑیں، شیطان سے لڑیں کہ پنجابی سے لڑیں. ہم پنجابی، مہاجر، پٹھان، اردو، سندھی سب مل کے شیطان سے لڑیں گے. اور دعوت اسلامی نے ایک پاورفل الیکٹرانک مبلغ شیطان کے خلاف میدان جنگ میں اتار دیا. اس پیسے کی محبت ختم ہو جائے گی، معاشی بحران ختم ہو جائے گا. جس طرح ہم لوگ وہ ہرس اور تمام میں مبتلا ہیں تو اس کی وجہ سے بھی مہنگی سے مہنگی تر ہوگی چیز. اب یہ کہ آئے دن کی ہڑتالیں جو کرنے والے ہیں وہ سب ہڑتال کی کال نہ دیں، احتجاجی جلوس بند ہو جائیں، دکانیں جلانی، بسیں جلانی، عمارتوں کو گھیراؤ کرنا، یہ جو اس طرح کے جو حساب کتاب ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے بھی معیشت کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. ایک دن بھی اگر چھٹی کی جائے نا ملک کی تو ملک کو کروڑوں کروڑ روپے کا نقصان ہوتا ہے معیشت کو. تو اگر ہم اپنے پاؤں پر کلاڑا مارنا چھوڑ دیں نا سب بہتر ہو جائے. اور دعوت اسلامی کا دامن الحمدللہ پہلے دن سے لے کر آج اس وقت سانس لینے تک اس سے پاک ہے. دعوت اسلامی نے کبھی بھی ہڑتال نہیں کی اور آئندہ کے لیے تیگ ہڑتال نہیں کرے گی. میں اصل اسلام کی تصویر پیش کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں. اصل سنیت کو میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ سے ظاہر دشمنیاں ہیں، ورنہ اور ون سائیڈ ہے، ہم تو کسی سے لڑتے ہی نہیں ہیں. میرا آج تک جس نے بھی دل دکھایا ہو یا میرے پیسے کھا لیے ہوں، چھپا لیے ہوں، میری چیز چھپا لی ہو، میں ان سب کو اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں. لیکن یہ اب بھی توبہ واجب رہے گی، کیونکہ گناہ تو ہوا نا، بلا اجازت کسی کی چیز دبا لینا، لے لینا، دل دکھا دینا، وہ توبہ بھی کر لے. اور آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ میں نے آپ کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا حق کبھی تلف کر لیا ہو، ڈانٹ دیا ہو، جھاڑ دیا ہو، کوئی چیز لے کر رکھ لی ہو، بھول گیا ہوں، تو مجھے معاف کر دیجئے. سب مجھے سچے دل سے، میرے ناظرین بھی اگر سن رہے ہیں وہ بھی مجھے سچے دل سے فی سبیل اللہ معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے. اسی نے گناہوں سے جکڑے معاشرے کی اصلاح شروع کی. جو کبھی دین حق کی روشنیوں سے دور گناہوں بری زندگی میں مگن تھا، جو آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، وہ جسے دھن سوار تھی ناچنے گانے کی اور بے حیائی کی دنیا میں نام کمانے کی، لیکن قدرت کو یہ منظور نہ تھا. ہماری جو والدہ ہے وہ مدنی چینل دیکھا کرتی تھی. ایک بار ایسا ہو گیا کہ میں خود ایک بار بیٹھ گیا دیکھنے کے مدنی چینل ایکچولی ہے کیا، اس میں کیا ہوتا ہے، یہ مولانا یہ کیا باتیں کرتے ہیں. تو سنتے سنتے اتنی گہرائی میں چلا گیا کہ ان کے بیانات سن کے، ان کا مذاکرہ دیکھ کر دل کو ان کی بات چھو گئی. تو ایسا تھا کہ اسلام میں کنورٹ ہونا ہے، دعوت اسلام کا پارٹ بننا ہے ہمیں. جنید شیخ جو سنگر تھے، انہوں نے ہمیں کافی انسپائر کیا ہے. جنید بھائی کو دیکھ کے ہمیں بھی ایسا ہوا کہ اگر یہ اتنا ماڈرن تھا، یہ بھی اسی لائن کا تھا، تو اگر یہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے، اور اگر ہم کر سکتے تو آپ سب کیوں نہیں کر سکتے. صرف ایک بار ہماری ریکویسٹ ہے ہمارے چاہنے والوں سے، سب ویورز سے جو دعوت اسلامی چینل دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھتے، اپنے فرینڈز کو بولیے، اپنے فیملی کو بولیے، سب کو کہیے ایک بار صرف دعوت اسلامی چینل دیکھے، مدنی چینل دیکھے. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب، بنا دے وفا دو واسطہ سرکار کا یا رب. اسی نے گناہوں سے جکڑے معاشرے کی اصلاح شروع کی. گھروں میں لگی بے حیائی، بد اخلاقی، جھوٹ، غیبت، چغلی، سود، حرام روزی جیسے گناہوں کی آگ بجھانا شروع کی. مدنی چینل کا مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. We love مدنی چینل، we love
Madani Channel. We love Madani Channel. We love Madani Channel. حرام کی نحوست دیکھیے. صدقہ کرو تو قبول نہیں, خرچ کرو تو برکت نہیں, اور چھوڑ کے مرو تو عذاب کا سبب بنے گا. شرور و فتن سے صدا بچا یا رب, اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں. ابتداءً چند منتخب جھلکیاں.